کیا ہو رہا ہے؟ مطلب اگر ہم سب مل کر وہ ریٹ بھی نہیں اپلائی کروا سکتے جس کے لیے رمضان سے پورا مہینہ پہلے میٹنگز ہو رہی ہیں، پورا پاکستان مہنگائی کے اندر ڈوبا پڑا ہے، اور اس کے بعد بھی منافع خوری کی حد دیکھیں کہ ہر چیز آسمان پہ بات کر رہی ہے۔ مطلب ایک غریب آدمی، میں نے ایسا بھی شخص دیکھا جس کے پاس تھیلی میں صرف ایک سیب اور دو کیلے اور جو ہے وہ ایک کوئی امرود یا اس طرح کا کوئی سبزی لے کے جا رہا تھا، بڑا مڈل کلاس کا آدمی۔ میں نے روک کے پوچھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مطلب کیا، کہاں پہنچ گئے ہم؟ سدے باب نہیں ہے، تو میں آج میڈیا کو بلا کر یہ درخواست کروں گا کہ خدارا اس چیزوں کو ہائی لائٹ کریں۔ میں تو روزانہ کی بنیاد پر تمام مارکیٹوں میں جاؤں گا، اور کمشنر صاحب کو بھی میں نے کہا ہے، ڈپٹی کمشنرز کو بھی کہا ہے، لیکن دیکھیں یہ کرنا ہے۔ مطلب ہم لوگوں کو منافع خوروں کے ہاتھ میں چھوڑ دیں اس مہنگائی کے اوپر بھی، تو پھر کیا ضرورت تھی یہ لسٹیں بنانے کی؟ کیا ضرورت تھی لوگوں کو یہ دلاسا دینے کی کہ جی ہم بچت بازار لگا رہے ہیں اور ہمارے جو بازار ہیں وہ لوگوں کو سہولت میسر کریں گے؟ مطلب کب تک یہ ڈرامہ چلتا رہے گا اس ملک میں کہ آپ مہنگائی کم کرنے کے نام پر پوری مشینری لگاتے ہیں، بچت بازاروں کی پرمیشنیں دیتے ہیں، اور پھر آپ کی پوری ٹیمیں چلتی ہیں، اور اس کے بعد یہ حال ہے کہ دکھانے کے لیے سلیٹ پہ کچھ ریٹ ہے، دیوار پہ آویزاں کرنے کے لیے کچھ ریٹ ہے۔ اب 2-2 ڈھائی ہزار روپے کلو میں گوشت مل رہا ہے، کون خریدے گا؟ اور مارکیٹوں میں آپ دیکھیں کہ بیچارے لوگ آنسوؤں سے گزر رہے ہیں، آنسوؤں سے۔ مطلب کسی پہ خوف خدا نہیں ہے، دل پتھر کے ہو گئے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ پوری انتظامیہ، یہ آج میں میڈیا کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ وہ ہوش کے ناخن لے، اپنے گھروں اور آفسوں میں بیٹھنے کے بجائے باہر نکلیں اور تمام ہی مارکیٹوں میں جائیں، روڈوں پر جائیں، ٹھیلے والوں کے پاس، ہول سیل مارکیٹوں میں، کیونکہ جب کسی ریٹیلر سے پوچھو تو وہ کہتا ہے مجھے پیچھے سے مہنگا ملا ہے۔ تو بھائی یہ پیچھے کون ہے؟ اس پیچھے کو آگے ہم نے لانا ہے۔ اب ہم نے پتا کرنا ہے کہ پیچھے کون مہنگا دے رہا ہے، اور اگر پیچھے مہنگا ہے تو اس سے پیچھے اور پھر یہ ریٹ لسٹ کیوں بنتی ہیں؟ تو اس کا جواب چاہیے۔ یہ ایسے نہیں چلے گا۔ اگر لوگوں کو مارنا ہے تو پھر ویسے ہی مار دیں، یہ سسک کے، یہ لوگوں کی عزت نفس سے کھیل کے۔ اسی سلسلے میں مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ گورنر ہاؤس کے اندر افطار رکھ رہے ہیں، ڈنر رکھ رہے ہیں، یہ کام تو بشیر فاروقی صاحب بھی کرتے ہیں، سیلانی بھی کر رہا ہے۔ تو میں نے اس بھائی سے کہا کہ بھائی یہ جو گورنر ہاؤس ہے اس کے سبزہ زار کو پہلے عمراؤں کے لیے کھولا جاتا تھا، اب عوام کو انویٹیشن دی ہے اس شخص کے لیے جو سیلانی کے دسترخوان پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ آپ سب یہاں بیٹھے ہیں، آپ اپنی فیملیز کو لے جا کے روڈ پر تو نہیں بیٹھ سکتے نا، لیکن اگر سفید پوش ہیں تو کیا کریں گے؟ تو یہ انویٹیشن کسی زکوٰۃ کے پیسے سے نہیں کیا گیا، یہ انویٹیشن کسی سے چندہ کر کے نہیں کیا گیا، یہ جو اللہ نے حیثیت دی، جو اللہ نے، کیونکہ کھلانے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ روزانہ کی بنیاد پر 5-5 ہزار 6-6 ہزار لوگ فیملیز کے ساتھ آ رہے ہیں، اور جب میں باہر جا کے کھڑا ہوتا ہوں تو وہ فیملیز کسی کرولا گاڑی میں نہیں آ رہی ہیں، کوئی موٹر سائیکل پر آ رہا ہے، کوئی چھوٹی گاڑی میں آ رہا ہے، کوئی بس سے اتر رہا ہے۔ تو لوگ مجبور ہیں۔ خدارا لوگوں کی مجبوریوں سے نہ کھیلیں، اللہ کے عذاب سے ڈریں۔ جو اس وقت بچت بازاروں کا اور ہول سیل مارکیٹوں کا اور منافع خوروں کا یہ حال ہے کہ سبزی، گوشت، دال، چینی، سب کے ریٹ 200، 300، 600 روپے میں بات کر رہے ہیں، اور یہاں سلیٹوں پہ لکھا ہوا ہے 35 روپے۔ تو لوگوں کے ساتھ مذاق بھی بند کر دیں اور لوگوں کے ساتھ کھیلنا بند کر دیں۔ تمام انتظامیہ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آخری بار خدارا اپنے آفیسز میں نہ بیٹھیں، اپنے ماتحت افسروں کے اوپر یہ نہ چھوڑ دیں کہ وہ جائیں اور وہ ان بیچارے بے سہارا لوگوں کی جو جیب ہے اس کو اور خالی کرائیں۔ خود نکلیں، کمشنر کراچی خود جائیں مارکیٹوں میں، سارے ڈپٹی کمشنرز خود جائیں مارکیٹوں میں، اسسٹنٹ کمشنر، تمام لوگ، اور یہ ایڈمنسٹریٹر کراچی بیٹھے، ان کو بھی میں یہ ہدایت کر رہا ہوں کہ آپ اور آپ کی جو ٹیم ہے اس کو، چاہے آپ کا کام ہے یا نہیں، لیکن جائیں اور چیک کریں کہ لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ آج میری اس پریس کانفرنس کو اور آپ کو تکلیف دینے کا صرف واحد ایک مقصد تھا کہ انتظامیہ اور لوگ، اور یہ میں اپیل لوگوں سے بھی کروں گا، عوام سے بھی، کہ نہ خریدیں ایسی چیزیں جو آپ کو مارکیٹ پرائس سے ڈبل پیسوں پہ مل رہی ہیں. بائیکاٹ کریں ان کا، آواز اٹھائیں اس بات کے اوپر. کب تک ظلم برداشت کرتے رہیں گے؟ کب تک سہتے رہیں گے؟ میرے خیال سے یہی بات تھی جس کی وجہ سے میں نے آج سب کو تکلیف. گورنر صاحب یہ جو ہے اول تو آپ کو مبارکباد بھی دیں گے کہ آپ کو سول ایوارڈ جو ہے اس سے نوازا گیا ہے. جی شکریہ. میرا سوال صرف اتنا سا تھا کہ اتنی مختصر مدت میں سول ایوارڈ کے لیے کس طرح نامینیٹ کیا گیا؟ میرے خیال سے اس کا آپ نہیں، میں آپ کو بتاؤں اس کا جواب بھی دے دیں گے، لیکن مہربانی کریں لوگوں کی. دیکھیں میرا سول ایوارڈ، اگر میری بات سن لیں، میری بات سن لیں بھائی، میری بات سن لیں. میں آپ کو دیکھیں آج تک ہم کیوں پیچھے ہیں، آج تک ہم لوگوں کے لیے کچھ کیوں نہیں کر پائے. آج کی اس پریس کانفرنس کا جو مقصد تھا وہ لوگوں کی اس تکلیف کو جو لوگ رو رہے ہیں اس کو بیان کرنا تھا. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو یہ بھی سن لیں کہ آج سے 5 سال پہلے میرا نام گیا سول ایوارڈ کے لیے، کیونکہ اس پاکستان کے اندر مجھے ہائیسٹ فارن ایکسچینج لانے پر گولڈن سن آف پاکستان جنرل مشرف نے دیا. 3 دفعہ مجھے سوشل اینڈ ویلفیئر پر پریزیڈنٹ پاکستان کے جتنے رہے انہوں نے ایوارڈ دیا. اس کے بعد 9 دفعہ مجھے بزنس مین جو ایکسپورٹ ٹرافی ہوتی ہے ٹریڈ کی وہ مجھے ملی. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جتنے پہلا آئیڈیاز جو ایکسپو لگی اس کا میں اسپانسر تھا. پاکستان کے پہلے سیف گیمز کا میں اسپانسر تھا. پاکستان کے پہلے ورلڈ اسکواش چیمپئن کا میں اسپانسر تھا. اور اس کے علاوہ جتنے یہاں کراچی میں مخیر ادارے ہیں آپ ان سے جا کے پوچھ سکتے ہیں. بات صرف اتنی ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم مختلف باتوں کو کرنے کے بجائے لوگوں کو فوکس کریں. یہ کوئی معنی نہیں رکھتی چیز، معنی رکھتا ہے لوگوں کی، عوام کی خدمت. اور آپ یہ بات کرتے ہیں جو لوگ لکھتے ہیں اس باتوں کے اوپر کہ دسترخوان تو سیلانی کے باہر بھی ہیں، تو بھائی پاکستان کی تاریخ کے اندر کس نے گورنر ہاؤس کے دروازے کھولے ہیں؟ جہاں سیکیورٹی کے نام پر لوگوں کو باہر کھڑا کر دیا جاتا ہے، جہاں حکمران اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں انہیں کچھ نہ ہو جائے. آج سیکیورٹی ہائی الرٹ نکلے ہوئے، اس کے باوجود میں گورنر ہاؤس کے باہر دروازوں پہ کھڑے کر کے لوگوں کا استقبال کر رہا ہوں. کل 5:15 سے لے کے 6:45 بجے تک میں لوگوں کے درمیان میں تھا. ایمپریس مارکیٹ کا دورہ کرنا یا روزانہ کی بنیاد پہ دورہ کرنا، اس چیز کو دیکھیں کہ اس کا مقصد کیا ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک اچھا مقصد ہے، لوگوں کی اس میں بھلائی ہو سکتی ہے تو ساتھ دیں. گورنر صاحب یہ بتائیے گا کہ گورنر صاحب بہت ہی خوشائن بات ہے جہاں مہنگائی کا احساس متعلقہ اداروں کو نہیں ہے، آپ نے احساس کرتے ہوئے اس بات کو اجاگر کر رہے ہیں کہ عوام ریئیکٹ کریں. وزیر اعلیٰ سندھ کس تمام تر ماتحت ہیں یہ ادارے، کبھی ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آئی آج تک. کسی بھی ڈی سی اے ڈی سی یا متعلقہ انتظامیہ کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی. وزیر اعلیٰ سندھ سے کہیں گے کہ آپ سے خدا را ہوش کے نہ کھل لیں اور یہ دیکھیں سارے معاملات. اچھا گورنر صاحب اس کے ساتھ یہ ایڈ کر لیں پلیز. آپ کراچی میں کر رہے ہیں انٹیریئر سے ایک بار آپ گئے تھے جو ہے وہ کچھ امداد تقسیم کرنے، لیکن 7 جہاں پر آپ کو جو ہے وہ آپ کے اہم رہنما ہیں پارٹی کے مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ بات منظر عام پر لائی کہ آپ کو سی ایم صاحب نے فون کر کے اپنے حلقے میں جانے سے روکا. تو کیا سمجھتے ہیں آپ پورے سندھ کے گورنر ہیں، لیکن وہ کیا وجوہات تھے جس کی وجہ سے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ کو آپ کو جو ہے وہ فون کرنا پڑا اور اپنے حلقے میں جانے سے روکا؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں اس کو تصحیح کر دوں. جب سیلاب کی بعد سردیاں تھیں تو مجھے سیلانی صاحب نے فون کر کے یہ کہا تھا کہ آپ چل کے میرے ساتھ امداد بانٹ دیں. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں چلنے کے لیے تیار ہوں. لیکن اس سے پہلے ہی جو پروگرام ایشو ہوا تھا اس میں سی ایم صاحب آلریڈی اپنے ان کے ساتھ جا رہے تھے، تو وہ ڈبلنگ تھی پروگرام پہ. اور پھر اس کے بعد سی ایم صاحب نے جا کے سیلانی صاحب کے ساتھ وہ بانٹا. تو ایسی کوئی بات نہیں کہ انہوں نے یہ کہہ کے منع کیا ہو کہ آپ نے نہیں جانا. اس کے بعد میں 3 دفعہ ان کے علاقے میں گیا ہوں، سیلانی صاحب کے ساتھ گیا ہوں، اور ہم نے وہاں ٹینٹ سٹی کا بھی افتتاح کیا، ہم نے وہاں پہ آر او پلانٹ کا بھی افتتاح کیا. تو میں سمجھتا ہوں شاید جس حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں وہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں. گورنر صاحب یہ بتائیے گا کہ گورنر صاحب ایک منٹ کہ بچت بازاروں کا آپ نے حوالہ دیا، کل جو اطلاعات ہیں میڈیا نے رپورٹ کی ہے بچت بازار خالی
دستیاب ہی نہیں ہے. ایک یہ سوال ہے. دوسرا آپ نے خود ذکر کیا اوپر سے، یعنی یہاں سبزی منڈی سے ہی چیزیں مہنگی آتی ہیں. جو نیچے سیل کرنے والے تو وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں سبزی منڈی سے مہنگی ملتی ہے، اس لیے تو یہ ایک میکینزم ہونا چاہیے کہ اوپر کی کیا صورتحال ہے اس کو سامنے رکھ کے اگر ریٹ لسٹ بنائے جائیں. اور دکاندار اور مارکیٹ سیلرز کہتے ہیں، ہول سیلرز کہتے ہیں ہمیں تو اعتماد میں ہی نہیں لیا جاتا. یہ ریٹ لسٹ جب بنائے جاتے ہیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا. کمشنر اپنی مرضی سے بنا لیتا ہے، ہم اس پہ عمل کر ہی نہیں سکتے. جتنی سزا دینی ہے دے دیں، ہم عمل نہیں کریں گے. وہ بالکل کھلے عام یہ بات کرتے ہیں. کیسے حل ہوگا؟ دیکھیں، آپ کی جو بات ہے اور جو کمشنر کراچی ایک نیک نیت آدمی ہے، ان کو ہم نے بلایا تھا. دیکھیں، بات صرف یہ ہے کہ جو ریٹس ہیں وہ تو بنا لیے گئے. اب ایشو یہ ہے کہ اس پہ امپلیمنٹ کرانا ہے. بات یہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ نہیں چاہا ہوگا کہ لوگوں کو ریلیف ملے، کمشنر نے یہ نہیں چاہا ہوگا کہ مہنگا ملے. اصل بات یہ ہے کہ جب ایک چیز طے ہوتی ہے، ایسوسیشنز بیٹھتی ہیں تو ایک ریٹ پر ایگری کر لیتے ہیں اور وہ پھر نوٹیفائی کروا کے چلے جاتے ہیں. میں نے آج یہ جو بات کی ہے یہاں پر، وہ بات کی ہے کہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کرایا جا رہا. اگر آلو 35 روپے نوٹیفائی ہوا ہے تو یہ امپلیمنٹ کرانا ہے کہ آلو پھر 35 روپے ہی ملے، اور اگر نہیں ہے تو پھر فائدہ نہیں ہے ان ساری چیزوں کا. تو یہ جو آج میں نے بات کی ہے کہ انتظامیہ روڈوں پر آئے اور اس چیز کی جو ریٹ انہوں نے خود نوٹیفائی کیے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرائے. دیکھیں، ہم سب یہی چاہتے ہیں نا کہ لوگوں کو ریلیف ملے. تو لوگوں کو ریلیف ملنا اگر پیپر میں ہی ہے تو پھر نقصان دہ بات ہے. اور اگر یہ ریلیف لوگوں کو مل جائے تو آج ہمیں کس چیز کا مسئلہ ہے؟ آج جتنے لوگ آپ کے یہ ہمارے کیمرہ مینز کھڑے ہیں یا جو بھی لوگ ہیں، یہ کیا سب دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ گزارے سب کے ہو رہے ہیں؟ نہیں ہو رہے ہیں. اور کیا ہم اس کے لیے سبے باپ کیا کر رہے ہیں؟ سدے باپ کیا ہو رہا ہے؟ ہم سب خاموش رہیں تو ٹھیک ہے. اگر چاہتے میں بھی خاموش ہو جاتا ہوں. مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے کہ میں صبح صبح آپ کو بھی اٹھا کے رمضان میں یہاں بلا لوں اور میں یہاں آ کر بیٹھ کر تقریریں کرتا رہوں. میں بھی یہی چاہتا ہوں نا جو آپ چاہتے ہیں. ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اس چیز کو روکا جائے. اور جو قانون سازی ہوتی ہے، اب ایک آرڈیننس میں نے سائن کیا ہے، تو اس آرڈیننس کو سائن کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ مقصد یہ تھا کہ فوری طور پہ چیزوں کے ریٹ نیچے آ جائیں. کم از کم ماہ رمضان کے مہینے میں ہم اس منافع خوروں سے اور ان مہنگائی کے اس طوفان سے نکل سکیں. یہ جو ایکسپو، بچت ایکسپو کی جا رہی ہے، وہ کیوں کی جا رہی ہے؟ تمام مل آنرز کو، تمام مالکان کو میں نے یہاں بلایا، 2 گھنٹے کا سیشن لگایا، ان سے درخواست کی. اور وہ درخواست یہی تھی کہ آپ دنیا بھر میں دیکھیں، کہیں بلیک فرائیڈے، کہیں ہولی کا تہوار ہوتا ہے، کرسچنوں کے تہوار ہوتے ہیں، تو 40%، 30% تمام برانڈز اس پہ ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں. تو میں نے کہا یہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ بھی 35%، 30% ڈسکاؤنٹ دیں تاکہ لوگوں کو ریلیف مل سکے. اور ابھی ایک اور میں خط لکھنے جا رہا ہوں. میں نے ہمارے سیف بھائی سے کہا ہے، سندھ گورنمنٹ کو، چیف منسٹر صاحب کو، کہ وہ تمام ہی جو سرکاری افسران ہیں یا ایسا نوٹیفیکیشن بھی نکالیں کہ تمام ادارے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اور گورنمنٹ سیکٹر ہے اس میں کم از کم 35 سے 40% تنخواہیں بڑھا دی جائیں. اس لیے کہ دیکھیں، اگر آپ مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ منافع خوروں کو نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ خط آج انشاءاللہ بنے گا یا کل کسی وقت. تو بجٹ بھی آ رہا ہے، تو میں ان سے یہ سی ایم صاحب سے کہوں گا، وہ چیف ایگزیکٹو ہیں صوبے کے، 18ویں ترمیم کے بعد ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ کم از کم 40% تنخواہیں وہ تمام لوگوں کی بڑھا دیں. اور یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ تمام پرائیویٹ اداروں کے اوپر بھی لاگو ہوگا، تمام انڈسٹریز، میڈیا مالکان، سب کے اوپر، کہ کم از کم اس وقت. اور یہ 40% بھی کوئی لوگوں کو ریلیف نہیں ملے گا، صرف ان کے جو 60 سے 70% مہنگائی ہو گئی ہے اس میں 50% کمی ہوگی. تو یہ بھی آج ہم کرنے جا رہے ہیں. اس قانون کو کس طرح سے آج ہم بھیجیں گے اور یہ بتائیں گے کہ اس کو فوری طور کے اوپر بجٹ میں رکھیں. اور یہ اگر آرڈیننس کی ضرورت ہے تو میں آرڈیننس کرنے کے لیے پوری رات تیار بیٹھا ہوں. گورنر صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ جیسے آپ نے ابھی کہا کہ مہنگی چیزیں تو بہت ہے، کچھ شہری جو ہے وہ ابھی دیکھیں کوشش کر رہے ہیں کہ سستی چیزیں دیں. کل حسن اسکوائر پہ جو ہے وہ بلوا ہو گیا اور تمام چیزیں لوٹ لی گئی. ایک شہری نے سستا اسٹال لگایا تھا. ایسے لوگوں کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو سیکیورٹی
छुट्टी देंगे ताकि वो जो लोग सस्ता बेचना चाहते हैं वो कम से कम अपना जो कारोबार है आसानी से कर सकें? देखिए, रमज़ान शुरू होने से पहले मैंने यहाँ गवर्नर हाउस के अंदर कराची पुलिस चीफ, कराची कमिश्नर, रेंजर्स के कमांडर्स, उन सबको यहाँ बुलाया था, इंतज़ामिया को, और यही प्लान रखा था। उसमें एडमिनिस्ट्रेटर भी मौजूद थे। हमने ये कहा था कि जो लोग सस्ता बाज़ार या सस्ते टेंट लगाना चाहते हैं उसको सिक्योरिटी दी जाए। इसमें सिर्फ एक रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो बाज़ार लगाना चाहते हैं वो पहले से इंतज़ामिया को इन्फॉर्म करें, जो वहाँ उस दिन बात आई थी। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि बस रात को ख्याल आता है, सुबह सस्ता टेंट लगा दिया कहीं भी किसी भी जगह पे, तो फिर ये वाक़यात होते हैं, क्योंकि लोग तो परेशान हैं। इसमें दोनों का कसूर नहीं है। अच्छा गवर्नर साहब, एक आपने जो है वो अभी बात की कि आप वज़ीर आला साहब के नाम खत लिखने जा रहे हैं कि 40% इजाफा किया जाए। तकरीबन 4 से 5 माह कबल भी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया वज़ीर आला साहब की जानिब से कि कम अज़ कम सैलरी जो है वो 25,000 मुख्तस की जाए। अब तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। एक सिक्योरिटी गार्ड की जो है वो सैलरी 18 से 20,000 है। तो आप समझते हैं कैसे ये इम्प्लीमेंटेशन आप करवाएंगे 40%? देखें, अगर आप आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो बुनियादी मकसद था वो आपके इसी सवाल का जवाब है कि हम कानून बना लेते हैं, हम मीटिंग्स कर लेते हैं, नोटिफिकेशन भी कर देते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कराना असल काम है। यही तो मैं कह रहा हूँ बात, कि आपने इतनी मीटिंग्स की, आपने सारी अशिया खुदनूद के रेट नोटिफाई कर दिए, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो इस मुल्क में, इस सूबे में, इस शहर में इम्प्लीमेंटेशन का मसला है, जिसको हमने मेक श्योर करना है। और वो कौन करेगा? वो हम ही लोग करेंगे। कोई जाके विजिट करेगा, मीडिया उस पर आवाज उठाएगा, सवाल उठाएगा, एग्जीक्यूटिव का काम है उसको इम्प्लीमेंट कराना। तो ये कराना है और इसी के लिए ये सारी तकोदोड़ है। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि आपने लास्ट जो एक्सपो थी उसमें आपने जुर्माने की बात की थी। देखें, मैं इख्तियारात की नहीं आपको नहीं मैं आपको एक बात बताऊं। नहीं, देखें, दो चीज़ें। एक तो इस सूबे का मैं आईनी सरबराह हूं, और सूबा हो या मुल्क हो, आइन और कानून के तहत चलता है। और आइन में लिखा है लोगों के हकूक भी, और लोगों के तमाम जो बुनियादी फलाही अमलाक पे कब्जे, ये सब आइन, पाकिस्तान के आइन में लिखा है। और बहैसियत इस सूबे के आइनी सरबराह के, अगर सूबे के अंदर आइन की अमलदारी नहीं है तो मैं उस पर ख़त लिखूंगा। मेरा काम है ये मैं बताऊंगा कि यहाँ ये चीज़ नहीं हो रही है आइन और कानून के मुताबिक। तो उसके अंदर इख्तियारात ही इख्तियारात हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, सिर्फ किरदार चाहिए। मुझे कोई शौक़ नहीं है कि मैं तकरीरें करूँ और प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँ। हम हर बात को उजागर करेंगे, रिमाइंडर्स भेजेंगे और फिर प्रेस को बताएंगे और फिर लोगों को बताएंगे कि ये चीज़ें हमने की हैं, ये चीज़ें हम बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं। अब इम्प्लीमेंट नहीं हो रही हैं तो फिर सामने से भी बताया जाए कि उसमें क्या रुकावट है। हो सकता है उनकी बात सही हो, वो भी सुनेंगे। हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। ये बताइए कि पंजाब का जो गवर्नर हाउस है उसमें मुलाजमीन के लिए सस्ती अशिया फराहम की जाती है, जिसमें दूध, सब्जियाँ और दीगर चीज़ें। तो क्या इस तरह का इंतज़ाम यहाँ के गवर्नर हाउस में भी हो सकता है मुलाजमीन के लिए? और दूसरे ये कि आप सुबह के टाइम अगर जाएँ सब्जी मंडी, वो असल है, वहाँ बादशाहपुर और बीच का आदमी होता है, आप उनको नहीं पकड़ते क्योंकि वही असल है जड़। नहीं, उनको भी पकड़ेंगे। और उसके लिए सब्जी मंडी का ऑलरेडी हमने, कल का शेड्यूल है हमारा, कल हम सब्जी मंडी भी जा रहे हैं। और एक दफ़ा नहीं जाएंगे, बार बार जाएंगे। और दूसरा, आपने गवर्नर हाउस पंजाब की बात की, तो गवर्नर सिंध हाउस जो है, इसके अंदर यूटिलिटी स्टोर मौजूद है, जहाँ पर तमाम अशिया जो है वो मार्केट प्राइस से बहुत कम में मिलती हैं। और यहाँ पर डिस्पेंसरी भी है, यहाँ पर बार्बर शॉप भी है, और यहाँ पर स्कूल भी है। तो यहाँ गवर्नर हाउस में भी ये तमाम सहूलियात मैसर हैं। और मैं समझता हूँ कि और मज़ीद, जैसे आपने बात की, कि उसको भी कर सकते हैं। ये आटे की कीमतों को पर लगे हुए 160, 65, 70, मतलब जिसका जो चीज़ चाह रहा है उतने में बेच रहा है। कम से कम एक बुनियादी चीज़ है, उसके रेट्स के हवाले से तो कोई पॉलिसी हुकूमत को खत लिखे। देखिए, हर उस चीज़ पर ख़त लिखेंगे जो बेतरतीब है। यहाँ बैठकर काम ही यही है कि हर चीज़ की तरतीब आए और लोगों को उसका फ़ायदा पहुँचे, लोगों को सहूलत मैसर हो। यहाँ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना किसी भी शख्स पे ज़ाती तौर पे या कलेक्टिवली कोई तनकीद करना नहीं है। मेरा मकसद लोगों को वरगलाना नहीं है। मेरा सिंध गवर्नमेंट के साथ कोई क्लैश नहीं है।
سندھ گورنمنٹ جہاں اچھا کام کرتی ہے میں اس کو سراہتا ہوں. جیسے کہ ہمارے سندھ گورنمنٹ نے اور چیف منسٹر صاحب نے گمبٹ میں ہاسپٹل بنایا جو کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے، دیکھ کر خوشی ہوتی ہے. اسی طرح سے جو کراچی کے اندر مختلف اسپتال بنائے گئے ہیں جن میں بہت زبردست قسم کی سہولیات ہیں، تو میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں کہ یہ سندھ گورنمنٹ کا کارنامہ ہے. چیف منسٹر صاحب نے انیشیٹوز لیے ہیں، بلاول صاحب کا انیشیٹو ہے، اچھا کام ہو رہا ہے. جہاں پر لگتا ہے کہ عوام کی تکلیف ہے، لوگ آ کے شکایت کرتے ہیں، وہاں پر ہم بات کرتے ہیں، اس کو اجاگر کرتے ہیں، اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں پر امپلیمنٹ کروایا جا سکے اور امپلیمنٹ ہو. میں خاص شکریہ. یہ فرمائیے گا کہ آپ نے جرمانے کی بات کی تھی کہ جو منافع خور ہیں ان کے خلاف جو ہے 5 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. اب تک کتنے افراد کے خلاف جو ہے جرمانہ عائد کروایا آپ نے؟ دیکھیں اس کے ساتھ کہہ لیں کہ گیس کا جو ہے بہت بڑا بحران ہے، شہری ہو یا افطاری گیس اور بجلی جو ہے بہت جا رہی ہے. آپ کیا سر وفاق کا ہے ڈائریکٹلی؟ جی بالکل، ہم نے ایم ڈی کے سی کو بھی بلایا تھا، ان رمضانوں سے پہلے ایم ڈی کے ای کو بھی بلایا تھا، اور باقاعدہ سوئی گیس پر ایم ڈی سوئی صدرن کو، اور ان کو بلا کے ہم نے یہی بات رکھی تھی سامنے. ان کے بھی بہت سارے مسائل ہیں، جب ان کے ساتھ بیٹھے ہیں تو وہ ایک لمبی کہانی شروع کر دیتے ہیں، لیکن بہرحال ان سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ سحری اور افطار میں لوڈ شیڈنگ نہ ہو، نہ گیس کی نہ بجلی کی. اب اس کو ہم مانیٹر کر رہے ہیں، آج دوسرا روزہ ہے، اگر مزید شکایتیں آئیں گی تو پھر ایک بار بلا کے ان کو تنبیہ کی جائے گی کہ اس طرح کی چیزیں نہ ہوں. بات کی آپ نے منافع خوروں پہ فائن کی، تو دیکھیں آپ کے سامنے ہی یہ بات کی گئی تھی. کل بھی جب میں نے وزٹ کیا تو وہاں پر ڈپٹی کمشنر کو کہا کہ آپ لوگوں کو بتائیں، کیونکہ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ پہلے اور دوسرے رمضان کو ہی وہ دکاندار، وہ ٹھیکے والے جو کام کر رہے ہیں ان کو اٹھا کے بند کر دیا جائے. اس ہفتے میں صرف تنبیہ کی جائے گی، بار بار وزٹ جیسے میں نے کہا روزانہ رکھے، اور ان وزٹس کے اندر جا کے چیک کیا جائے گا. اگر پھر بھی نہیں مانے اور مسلسل شکایت آئے گی تو پھر یہ والا کام کیا جائے گا. شکریہ بہت بہت. اچھا میرا بھائی نے ہمارے بات کی ہے گیس کی. سر آج سے 6 مہینے پہلے تک ہمیں جب گیس ملتی تھی تو بل آتا تھا 220 24 گھنٹے گیس اویلیبل. آج 6 مہینے سے ہمارے چولہوں میں ہم نے گیس نہ دیکھی، نہ سنی، نہ سنی. اب بل آ رہا ہے 800,000 روپے. سر ان تنخواہوں میں ہم سے ویسے ہی گھر نہیں چلتا. جو طبقہ آپ کے سامنے کھڑا ہے یہ بیٹھا ہوا، یہ بھی اس میں شامل ہے. سر آپ مجھے بتائیں کہ بچہ صبح سحری مانگتا ہے، شام کو افطاری مانگتا ہے. سر ہم نے تو آج سوچ لیا ہے کہ آج شام کو کسی سے مانگ چلی کے 200 روپے کا زہر بچوں کو کھلا دیں اور اجتماعی خودکشی کر لیں